नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही है पाकिस्तान नेवल की जो बेसिस हैं PNS मेहरान पर जो हमला होगा और उसके बाद जो कमेटीज बना दी गई और इसके हवाले से कहा जा रहा है कि तहकीकाती रिपोर्ट्स भी सामने आएंगी। लेकिन जो हमने प्रोग्राम के आगाज में रिपोर्ट का जिक्र किया, उस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और जो पाकिस्तान को जो इस वक्त साजिशों या अंदरूनी हो या बैरूनी साजिशें हैं या जो हमारे कुछ डर खौफ है, उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हम स्टूडियोज में ज्वाइन किया, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रेयर एडमिरल रिटायर्ड तनवीर अहमद साहब, आपको भी डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। और दोनों के बारे में मैं बताती चलूं कि पाक अफवाज में अपनी बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी और हार्ड लाइनर्स के तौर पे भी जाने जाते हैं पाकिस्तान की फोर्सेस का अगर हम जिक्र करते हैं तो आपको सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। शाहिद लतीफ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपने ये पॉइंट्स सुने जो इस रिपोर्ट में आए सबके सामने, और 4 कमेटीज इस वक्त हमने देखी बना दी। वफाकी वजीर दाखिला बना रहे हैं, उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट ने बनाई, नेवी ने बनाई, एयरफोर्स ने बनाई। रिपोर्ट सामने आएंगी या कुछ नई चीज इसमें हमें पता चलेगी या ऐसे ही होगा इसके बाद? देखें जी, ये जितनी देर लगेगी इन कमेटियों को बनने में और ये तहकीकात होने में, उतने ही जो है मुख्तलिफ किस्म की चेमगोइयाँ होती रहेंगी और नई नई जो चीज़ें हैं वो जन्म लेंगी। मैं ये समझता हूँ कि ये फौरी तौर पर कमेटीज़ बन जानी चाहिए थी और कमेटीज़ ऐसी होनी चाहिए थी जो बिल्कुल अनबायस्ड हों, जिनके ऊपर आपको इत्मीनान हो कि वो बिल्कुल एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तहकीक करेंगी और कौम को इत्मीनान में लिया जाना चाहिए था। और ये कमेटी जो है एक बनानी थी, 2 बनानी थी आपने। मेरे नज़दीक ये कमेटियां अब तक बन जानी चाहिए थी और ये जो हमारी तहकीकात हैं इनको एक सिमत में अब तक चल पड़ना चाहिए था। इनका ना बनना जो है वो बायसे तशवीश है और इससे क़यास आराइयां जन्म लेंगी। लेकिन उसमें जो हम जिस रिपोर्ट का जिक्र करें जिसमें कहा गया कि 10 दहशतगर्द थे, वो आए, रहमान मलिक साहब कहते हैं 4 उनकी तादाद थी, FIR में तकरीबन 11-12 के करीब उन्होंने कहा गया कितने दहशतगर्द थे। तो ये जो तजाद हम देख रहे हैं, जो बातों में हम सुन रहे हैं, और दूसरी जानिब नेवल जो हेड हैं, वो नेवल चीफ हैं, वो कहते हैं कि जी सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, ये मीडिया का परसेप्शन हो सकता है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो क्या हमसे झूठ बोला जा रहा है या सच क्यों नहीं बताया जा रहा कि असल वाकया क्या था? ये जी कोई सही सिमत की तरफ हम नहीं जा रहे। और जैसे आपने कहा कि जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर उनमें इस तरह की बात आनी शुरू हो जाए कि हम इसको वही जो स्टेट ऑफ डिनायल है जो कि इस मुल्क का अलमिया है कि हम शायद शुरू से ही स्टेट ऑफ डिनायल में हैं कि तूफान आ जाएं, हम कहते हैं जी ये तूफान नहीं है। फिर जब तूफान गुजर जाता है तो हम फिर अगले का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। तीनों फोर्सेस के ऊपर मैं समझता हूं 2 मई और 22 मई जो हैं ये बहुत बड़े तूफान गुजरे हैं। तो इनमें हमारी फोर्सेस के जो हेड हैं उन्होंने क्या आवाम को एतमाद में लिया? आपने देखा उस पे एयर चीफ पहले कहते हैं 2 मई के वाक़े को अगर हम ले लें, उस पे कहा जाता है कि जी रडार जाम हो गए, रडार्स ने काम नहीं किया, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, हम देख नहीं सके। और ये नेवल चीफ हमें कहते हैं कि जी सिक्योरिटी लैब्स नहीं था, DG ISI कुछ कहते हैं, आर्मी चीफ कुछ कहते हैं। तो फिर आवाम से सच क्यों नहीं बोलते हमारे फोर्सेस के लोग? इन्हीं चीज़ों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि अवाम को अपनी अफवाज पाकिस्तान पर बहुत नाज है और वो उन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। ये वक्त है कि हम उनका जो एतमाद है उसको ठेस ना पहुंचाएं। हम गलतियां हो जाती हैं और गलतियों को मानना ही मेरे नज़दीक अजमत है। और अगर आपने अपना इमेज जो है और अपनी प्रेस्टीज जो है उसको रिवाइव करना है तो ये सारा मामला खुलकर पूरी कौम के सामने लाना होगा। और हम जितनी जल्दी इसको लाएंगे उतनी जल्दी ही हमारा इमेज और हमारी प्रेस्टीज जो है वो रिवाइव होगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी रेयर एडमिरल साहब तनवीर अहमद साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं शाहिद लतीफ साहब की, वो कह रहे हैं कि असल हक़ाइक़ अवाम के सामने लाना होंगे और तभी हम वक़ार जो है उसको बहाल कर सकते हैं। लाएगा कौन? सवाल ये पैदा होता है कि लाएगा कौन? जो हमारे इस वक्त फोर्सेस के हेड हैं, क्या वो ये जुर्रत कर सकते हैं कि जो रिपोर्ट्स सामने जो तहकीकाती कमेटीज बना दी गई उनकी रिपोर्ट्स आएंगी या नहीं? और दूसरी जानिब हम आपको हवाला देते चले माजी का, जैसे कि परवेज मुशर्रफ पर हमला होता है तो अंदर के लोग थे, तो अब क्या हुआ? इसमें भी यही कहा जा रहा है कि अंदर के लोग शामिल हैं आपके। आसमा, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं एक आज की बहुत ही तशवीशनाक जो खबर है जी जो प्रिंट मीडिया में आई है, न्यूज़ में, मैं उस पे बात करना चाहूँगा। बिकॉज मेरा ख्याल है कि अब हम कौम को फर्दर बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। ठीक। आज
ڈی سی سی جو ڈیفنس کاؤنسل کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے اس کو پریزائڈ کیا ہے، تینوں سروس چیفز، فورن منسٹر اور باقی کے سارے بیٹھے ہوئے تھے، اس کی پوری پروسیڈنگز وہ دی نیوز میں آج پرنٹ کی گئی ہیں کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوئی. اور جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو میرا تو نہیں خیال کہ کوئی اس کے اوپر یہ کوئی دیانتداری سے کام ہوگا. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو ہم کمیٹیز بنا رہے ہیں، میرے نزدیک نیوی کا بندہ اس کو ہیڈ نہیں کرنا چاہیے. وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر نیوی کا انڈیویجول ہیڈ کرے گا تو دیر از اے پاسبلٹی، اور بعد میں شک و شبہات بھی ہوں گے کہ یہ اپنے بندوں کو کور کر رہے ہیں. اب اس جو میٹنگ کے اندر جو پرنٹ میں آیا ہے کہ نیول چیف نے پرائم منسٹر کو کہا کہ جی ڈیفنس کی جو کمیٹی ہے اس کو آپ ایک انڈیپینڈنٹ بنائیں اور اس میں کوئی ہمارا بندہ نہ لیں، آپ باہر سے بندے لیں، سینئر پیپل ود انٹیگریٹی، اور ان کو کہیں کہ کمیٹی فارم کریں جس کے اوپر چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف اینڈ دی انٹیریئر منسٹر نے آبجیکٹ کیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنا اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے اور میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی مجھے بتا دیں کہ کیا پرابلم ہے، تو آپ تو کوشش کریں گے کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے. آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ سجیشن جو کہ نیول چیف نے بھیجی. ہمیں اگر نیول چیف نے غلطی کی ہے یا اس کے سٹاف نے غلطی کی ہے، آئی فار ون، اینڈ میرا خیال ہے کہ پوری ڈیفنس سروسز میں وی شوڈ ٹیک دیم ٹو ٹاسک. یہ کہنا کہ جی ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوا، مگر یہ جو لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی انٹیریئر منسٹر صاحب اور چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کی. نمبر 2 کہ جی اس میں تھرو آؤٹ دی میٹنگ دی ایئر چیف اینڈ دی آرمی چیف بولے ہی نہیں، وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا. تو دیکھیں کوئی وہاں پہ ڈی سی سی کی میٹنگ میں اب یہ خبریں باہر نہیں آتی، یہ خبریں باہر کیسے آ رہی ہیں؟ اب دیکھ لیں جس وقت پہلی پارلیمنٹ کا سیشن ہوا جس میں پاشا صاحب نے جا کے بریفنگ دی تو اندر سے کہ جی وہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، جیسے وہ جنگ پہ گئے تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے پارلیمنٹ کے سامنے سرنڈر کیا. اور ہماری تو آتی رہی سر، وہ بالکل وہ ٹکرز بھی چلتے رہے، وہ جو ہاؤس میں ہو رہا تھا وہ بریکنگ نیوز چل رہی تھی، تمام ٹی وی چینلز پہ الرٹ چل رہے تھے. تو یہ ہاؤس اینڈ آرڈر کرنے کی اگر ہم بات کر رے ہیں تو یہ پھر آپ کے جو نیول بیسس پہ جو حملہ ہوا تو پھر اندر کے ہی لوگ تھے اس چیز کو پھر مان لیں آپ. میں تو اس کو دیکھیں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پوائنٹ سکورنگ، میں نہیں کر رہا ہوں، اینڈ شاہد ول ایگری ود می. مشرف صاحب کے اوپر 2 اٹیکس ہوئے، صحیح. دونوں اٹیکس میں 72% بندے جو اریسٹ ہوئے وہ انفارچونیٹلی ایئر فورس سے تھے، کچھ آرمی کے بھی تھے. میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انسائیڈ سپورٹ کے بغیر یہ چیز ہو نہیں سکتی. اور نمبر 2 کہ شاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہی از اے ویری سینسیبل انڈیویجول. ہمیں یہ جو رسپانسبلٹیز ہیں ہمیں ان کا تعین کرنا چاہیے کہ کس کی رسپانسبلٹی تھی کیا کرنے کی. میں یہ نہیں کہتا ہوں نیوی کی رسپانسبلٹی تھی اپنے ایریا کو سیف گارڈ کرنے کی، انہوں نے کوتاہی کی، مگر آؤٹر پیریمیٹر کی جو کیمراز تھے وہ کون دیکھ رہا تھا؟ اگر دونوں مل کے دیکھ رہے تھے تو جو رسپانسبل بندے تھے ان کو ٹانگیں. یہ ہم جو مذاق کر رہے ہیں پوری قوم کے ساتھ، آدھی بات بتاتے ہیں باقی کی بات بتانے کے تیار نہیں، اور لوٹ کھسوٹ آپ دیکھ لیں سب مرینز کا جو سکینڈل ہوا کرپشن کا، سکیپ گوٹ پکڑ کے ایک کو تو ٹانگ لیا اور باقی کے جو اندر انوالوڈ تھے ان کو نہیں، ان کو کسی نے پوچھا نہیں. ان کو ٹھیک صحیح. With due respect to our press also, you know, our press was also very unkind. Investigative reporting جو ہوتی ہے اس میں پھر آپ ساری چیزوں کو
اوپر لے کے آتے ہیں. بالکل سر لے کے آتے ہیں, لیکن ہم 2 مئی کے واقعے کا اگر ذکر کر لیں, انٹرنیشنل پریس کو یہاں پہ اجازت تھی, پورے اسامہ کا جو کمپاؤنڈ تھا وہ جا کے رپورٹ کر سکتے تھے, وہ دیکھ سکتے تھے. جو ہمارا لوکل میڈیا, جو ہمارے ٹیلی ویژن چینلز تھے, ان کو وہاں تک رسائی تو بالکل تھی نہیں کہ وہ جائیں اور رپورٹ کریں. ہم تو ہمیشہ وہیں سے خبریں لے رہے تھے کہ جی امریکہ کے چینلز یہ کہہ رہے ہیں, BBC یہ کہہ رہے ہیں, CNN یہ کہہ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ہمیں بھی میڈیا کو بھی نہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا کہ جائیں اور خبر وہاں سے دی جائے. سر آپ اپنی بات. جی سر. آسما دیکھیں, پھر وہ اختلافات شروع ہو جائیں گے. میں نیوی کا انٹیلیجنس باس بھی رہا ہوں. میڈیا کو بہت سی انفارمیشن ISI بھی پرووائڈ کرتا ہے, اور وہ چلاتے بھی ہیں, وہ ان کو آگے دوسروں کو بھی پاس کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جہاں پہ کرنی ہوتی ہیں وہ خود آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود دے دیتے ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گی, وہ نیوی کا ہم ذکر کریں, لیکن ہوا تو ہوا کیا؟ ہماری تینوں افواج کا اگر ہم ذکر کریں, GHQ پہ حملہ ہوا, ایک بہت بڑا حملہ, وہاں پہ حملہ آور آئے, دہشت گرد آئے, پکڑے گئے, اور کہا گیا کہ اندر کے لوگ تھے. ایئر فورس کا ایک بہت بڑا فیلئر 2 مئی کا واقعہ, اسامہ بن لادن. اینڈ تیسرا واقعہ PNS مہران. تو یہ ہماری فورسز کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کون لوگ ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں, اور کیا یہ اندر کے لوگ ہیں, ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں آسما, اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہرائیں, میرا خیال ہے کچھ ہمیں اپنی بھی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ ہم خود دیکھیں کہ ہمارا اپنا ماضی کیا ہے. کیا ہم اپنے خود دشمن نہیں ہیں؟ بڑی سمپل سی بات ہے. اگر آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو باہر سے اٹیک تو ہوں گے, تو پھر آپ اٹھ کے دوسروں کو بلیم کریں. پہلا تو ہمیں یہ اس کا تعین کرنا چاہیے کہ کیا آج تک جو ہم کرتے آئے ہیں کیا آگے بھی ہم نے وہی کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ بہت خطرے کی گھنٹیاں جو بجی ہیں, اور آپ جتنا ان کے بارے میں سوچیں آپ اتنا ہی خوفزدہ ہوں گے کہ یہ کس موڑ پر آپ اس وقت کھڑے ہیں, اور یہ ہماری اپنی ہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ہم غلامی کے موڈ میں چلے جا رہے ہیں؟ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ہم نے آج تک اپنا جو مفاد ہے اس کو نہ صرف یہ کہ اس کو فالو نہیں کیا, اس کو آج تک ہم نے سمجھا ہی نہیں. بالکل سر, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم ہاؤس ان آرڈر کریں گے تو کریں گے کیسے؟ جی, اب میں اسی بیرونی پروپیگنڈا میں تھوڑا سا ذکر کر دوں. کہا جاتا ہے کہ فوج کے اندر طالبان ایلیمنٹس ہیں, اور طالبان کے لیے سافٹ کارنر فوج کے جو نچلے درجے کے آفسرز ہیں وہ رکھتے ہیں. تو نیوی کا جو واقعہ ہوا, اس سے کہا گیا, اس سے پہلے بھی نیوی کے کچھ اہلکاروں کو پکڑا گیا کہ وہ ان کے ٹرائبز کے ساتھ, محسود ٹرائبز کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات تھے, یا ان کے ساتھ وہ انوالو بھی تھے. تو فوج کے اندر جو ایسے ایلیمنٹس ہیں, کیا ان کو اندر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, دیکھا نہیں جاتا؟ سیکیورٹی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں سر؟ اب پھر سے آپ ایفیکٹس دیکھ رہی ہیں. بہت عرصے سے یہ ملک بغیر کسی تحقیقات کے, جو کہ مختلف اوقات میں ہونی چاہیے تھی کہ بھئی ایسا ہوا تو کیوں ہوا, ویسا ہوا تو کیوں ہوا, پر ہماری تو ہسٹری میں یہ ہے ہی نہیں. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ بہت بڑے بڑے حادثات ہم اس وقت کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اگلے دن اس کو بھولتے ہیں اور پھر اگلی دانے چل پڑتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں جو آپ سے اختلاف کر رہے ہیں اور جو اندر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینٹلی آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے کنونس نہیں ہیں. اس میں کیا ہماری غلطی نہیں ہے کہ ہم نے سب کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لیا؟ پہلے تو آپ ڈیبیٹ کرتے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہماری ہے, کیا ہماری ہے یا نہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ایک روبوٹ ہوگا جس کو آپ الیکٹرانکلی فیڈ کر دیں گے, پھر آپ کہیں گے کہ ایکسپٹ کر لو کہ یہ ہماری ہے. تو روبوٹ جو ہے وہ پروگرام ہو گیا کہ یہ ہماری ہے, باقی سبسیکوینٹ ایکشنز اس کی وہی ہوگی جو اس کو لینی چاہیے, جو آپ نے پروگرام کر دی. پر انفارچونیٹلی ایک ہیومن مائنڈ ایسا نہیں ہے. ایک انسان جو ہے وہ روبوٹ سے بہت مختلف ہے, لیکن اس کا اپنا ذہن ہے, لیکن فوج کے اندر تو کہا جاتا ہے کہ ایک کمانڈ دی جاتی ہے جو آپ کمانڈ کر رہے ہیں, آپ ہیڈ ہیں بالکل, اور آپ کی جو فورسز کے نیچے لوگ ہیں وہ حکام کے تابع ہیں. آپ کو کرنی چاہیے, بالکل تابع ہیں. پر یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل تابع ہیں, لوگ اوتھ لیتے ہیں, اور ان کو ایگزیکٹلی وہی کرنا چاہیے جو ان کے لیے فیصلہ کر لیا گیا. ہاں, اس سے پہلے آپ اختلافات کر سکتے ہیں, پر ایک فیصلہ جب ہو گیا تو اس کو ویسے ہی لے کے چلنا چاہیے. مگر ہر طرح کے انسان ہیں,
اور اگر سب لوگوں کو آپ آن بورڈ لے کے نہیں چل رہے تو اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں اور وہی نظر آ رہے ہیں جو ہمارے لیے مزید خطرہ بن سکتے ہیں. شاہد لطیف صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ اگر لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے یا بتائیں گے نہیں کہ جو ہم اس وقت کام کر رہے ہیں یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے یہ ہماری ہے، یہ اپنی ہے، یہ کس کی ہے، اس حوالے سے لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اسی پہ مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد.